کرنے کے لیے. دیکھیے بھائی، میں اب سسٹمیٹک بات کرنے کے ایک ایک کی بات کرتے ہیں اپن، کیونکہ 4 باتیں مل جاتی ہیں تو پھر بات کی فنیشنگ صحیح نہیں آ رہی ہے اپنی بات کرنے میں. اب شروعات سے بات کرتے ہیں حضور سے. حضور نے اپنے وقت میں اہل سنت والکتاب کی مین اسٹریم بکس جن سے آپ نے ابھی ریفرنس دیا ہے، انہی کتابوں کے مطابق، ابھی ہم اجتہاد تو نہیں کر سکتے، نہ ہم سے پیچھے جا سکتے ہیں، لیکن ہم ان کتابوں کو صحیح مانتے ہوئے، اگر اس کتاب پہ ہم ایمان اپنا مضبوط رکھتے ہوئے ہم یہ بات کہیں، جس طرح آپ نے اس بات کو کہا کہ حذیفہ وہ دور دیکھیں گے، یہ آپ کا اجتہاد ہے لیکن یہ لکھا نہیں ہے مسلم شریف کی اس روایت کے اندر جو آپ نے ابھی بیان کری ہے کہ وہ ایسے لوگ آئیں گے، خلیفہ ایسے آئیں گے، وہ بات روایت صحیح ہے، لیکن اس کے اندر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان لوگوں کو دیکھیں گے، ایسے لفظ نہیں ہے. ایک بات. اور دوسری بات، حضور نے یہ لفظ تو ہے نا کہ حذیفہ نے کہا اگر میں اس زمانے کو پاؤں تو میں کیا کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اس زمانے کو نہیں پاؤ گے. پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت امیر کی اطاعت کرے، چاہے وہ تجھے مارے، تیرا مال بھی اٹھائے، اس کی بات مان. یہ ہے نا، یہ تو ہے نا، یہ تو ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا حذیفہ سے کہ تم اس زمانہ پا نہیں، وہ تو بہت دور، وہ تو قیامت سے پہلے کا زمانہ. یہ تو نہیں فرمایا نا جیسے آپ تفسیر کر رہے ہیں نا. دیکھیے فرمایا بات کر رہے ہیں نا، پھر آپ دیکھیں حذیفہ اس زمانے دیکھا یا نہیں دیکھا الگ بات ہے. آپ کا جو استدلال کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھایا، آپ کا استدلال تو باطل ہوگی نا. جب پیغمبر کا حکم یہ ہے کہ شیطان بھی خلیفہ بنے نا تو اس کے خلاف آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے. پھر قیامت تک نہ آپ نہ کسی دوسرے عمری کو یہ اعتراض کرنے کا حق ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اگر ابوبکر کی خلافت باطل ہے تو تلوار کیوں نہیں اٹھایا. یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے بند ہو گیا اگر عقل ہے تیرے پاس تو. ٹھیک ہے نا، یہ مان لو یہ نقطہ. میرے بھائی، اپن زبان کا استعمال بحیثیت مسلمان مانتے ہوئے ادب کے دائرے میں بات کریں گے تو ہماری بات بھی اچھی ہوگی اور سمجھنے میں بھی زیادہ آئے گا. اور ٹھیک ہے، میں نے بات صحیح کیا نہیں کیا. یہ دروازہ امیر المومنین علیہ السلام کے صبر سے استدلال ہمیشہ قیامت تک کے لیے آپ کے لیے بند ہے. آپ مجھے 5 منٹ دیں گے اس بارے میں بات کرنے کے لیے، پھر آپ کی بات میں دیکھ آپ ٹھیک ہے، صرف اسی نقطے پہ بات کریں گے امیر المومنین علیہ السلام کے صبر پر، دوسرے نقطے پہ بھی نہیں جائیں گے. اسی بات کا یہ جواب دیں گے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ خلیفہ وقت چاہے شیطان بھی آ جائے آپ کا خلیفہ بن جائے، کافر جو نہ ہدایت پہ نہ سنت پہ دین کا اتباع نہیں کرتا، بالکل کافر ہے، پھر بھی آپ کو اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کیسے یہ استدلال کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ابوبکر کے خلاف تلوار نہیں اٹھایا لہذا ابوبکر کی خلافت صحیح ہے. ہو سکتا ہے ابوبکر وہی شیطان وہی ابوبکر ہو، جیسے ہمارا موقف ہے. اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام پہ تلوار نکالنے کی جواز نہیں ہے. آپ کیسے استدلال؟ بسم اللہ بات کریں. جی دیکھیے بھائی، جی شکریہ. میں چاہوں گا صرف 3 منٹ دیں آپ مجھے بھلے، لیکن میں اپنی بات ایک بار اسی ٹاپک پہ بات کروں گا جو آپ نے امیر المومنین کے تعلق سے بات کری. نمبر 1، حضور نے اپنے وقت میں اپنا قائم مقام بحیثیت امامت میں کس کو چھوڑا؟ ہماری کتابوں کے مطابق ہمارا اجماع ہے اور ہماری کتابوں میں درج ہے. آپ کی زندگی میں آپ کی مسجد نبوی میں امامت ابو بکر صدیق آپ دور جا رہے ہیں بھائی. آپ صبر کے متعلق بات کریں نا، جو پوائنٹ سوال ہے آپ دور جا رہے ہیں کہ کس کو خلیفہ بنائے، کس نماز امام جماعت وغیرہ، وہ الگ بات ہے. آپ مکس کر رہے ہیں بھائی. اس سوال کا جواب دے دو بس 2 منٹ دیجیے. مجھے میرے سوال کا جواب دے دو. نہیں میرے سوال کا تم چالاکی کیوں کہ تم حق بات تسلیم نہیں کرنا چاہتے نا. تم دیکھو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، یہ کفر کے انواع اقسام میں سے ایک واضح کفر یہی کہ انسان حدیث کو نہ مانے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہ مانے. اور بھائی جب آپ کیوں کافر ہو رہے ہو اور تمہارے پاس چارہ بھی نہیں ہے؟ تمہارے بڑے بڑے علماء بھی آتے ہیں نا، ابو بکر اور عمر کے دفاع ایک آپشن ہے اس کے ساتھ کفر ہے اور شیعوں کی بات ماننا ہے. تمہارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے، یا کافر ہو جاؤ یا شیعہ بن جاؤ. دیکھو بھائی تم مجھے بتاؤ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ہے کہ خلیفہ کافر بھی اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے، ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ مجھے سمجھائیں آپ کیسے استدلال کرتے ہو کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا؟ اب نماز جماعت کس کو سونپا ہے، کس کو نماز جماعت سے عزل کیا، وہ الگ موضوع ہے، اس کی طرف نہ جائیں، اس کا کوئی ربط ہی نہیں اس مسئلے سے. چلیے ٹھیک ہے، آپ کی ہم بات مان لیتے ہیں، ہم اس ٹاپک کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم سے نہیں چھوڑتے اس ٹاپک کو نہیں چھوڑتے. تمہیں یا تو قبول کرنا پڑے گا یا رد کرنا پڑے گا. ارے حضرت میں صرف امامت کے تعلق سے بول رہا تھا، جو میں نے آپ سے امامت کا بھی ٹاپک چھیڑا تھا بقول آپ کے، ابھی وہ الگ ٹاپک ہے تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. ابھی میں آتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، جو ابھی آپ نے روایت بیان کری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلیفہ کیسا بھی ہو اس کی اتباع کرنا فرض ہے. میں اس پہ آتا ہوں. ٹھیک،
آپ مجھے صرف اتنا بتا دیے پہلے, صرف میں آپ سے ایک اصول جاننا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنی بات کو کلیئرفائی کر سکوں یا آپ کو میں اچھے سے سمجھا سکوں جو میں کہہ رہا ہوں. دیکھیے اگر کوئی شخص کسی نیکی کے کام میں ہو انوالو, اس کا ساتھ کوئی دوسرا دے رہا ہو, تو نیکی شمار جو ہوگی اس میں دونوں کا اجر برابر ہوگا, یا پھر آس پاس اجر تو ہوگا نا جو ساتھ دے رہا ہے, اچھا ہو یا برا ہو. اس بارے ہم میں نہیں مانتے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ابو بکر کا بھی ساتھ دیا. اب مسئلہ یہی ہے نا کہ آپ نہیں مانتے, آپ ریفرنس دے رہے ہیں مسلم اور بھائی یہ چلا گیا نا, یہ بھائی صاحب تم سوال کا کیوں جواب نہیں دے رہے؟ اور بھائی تم مانتے ہو کہ خلیفہ اگر ظالم بھی ہو, فاسق بھی ہو, شیطان بھی آ جائے خلیفہ کی صورت میں, اس کی طاعت واجب ہے, اس کے خلاف تلوار اٹھانا حرام ہے, مانتے ہو نہیں مانتے؟ بھائی سنیے روایت, یہ حدیث میں نے, یہ حدیث جو میں نے دکھائی ہے, یہ حدیث جو میں نے دکھائی ہے, یہ میں نے بنائی ہے یا واقعی مسلم میں موجود ہے؟ یہ پورا باب ہے طاعت الامراء وان منعوا الحقوق. امراء خلفاء کی طاعت چاہے وہ آپ پہ ظلم بھی کریں, ٹھیک ہے نا, یہ آپ مانتے ہو, اس کو نہیں مانتے؟ اب پتہ نا بھائی اس کے پاس دو چارہ ہیں, یا یہ تو شیعوں کی بات مان لینا, یا یہ شیعوں کی بات نہ مان لے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رد کرے. اب یہ پیغمبر کی سنت کی تصدیق کرنے میں یہ تردید کر رہا ہے. اور بھائی جو اسلام کا پہلا شرط کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اب ہم آپ کے تمام فرامین کی تصدیق کرتے ہیں. اور بھائی تو تصدیق نہیں کر رہا پیغمبر کی حدیث کی, آپ کافر ہیں, آپ مسلمان نہیں ہیں. جو پیغمبر کے فرمان کہ میں اس کے صحیح کتاب سے دکھا رہا ہوں, پیغمبر کی سنت کو دکھا رہا ہوں, جو اجماعی ہے, ایک نہیں پورا باب ہے احادیث کا, اس کو نہیں مان رہا یہ شخص. شیعوں کے ضد میں آ کر یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر کے فرامین کو نہیں مان رہا. یہ مسلمان ہے کافر ہے؟ 2 منٹ دیجیے آپ. بولو. دیکھیے آپ جو بات بول رہے ہیں نا کافر ہے یا مسلمان ہے, آپ اس ایک روایت کی بنیاد پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ کوئی بھی ہو اتباع کرنا فرض ہے بشرط کہ وہ فرائض سے نہیں روکتا ہو, یہ روایت میں درج ہے. شیطان انسان کی صورت میں آ جائے, آپ کا خلیفہ بن جائے, آپ کا حق لے لے, آپ کو مارے بھی, آپ اس کی بات مان لیں اور اس کے خلاف تلوار نہ اٹھائیں. ہاں بھائی صاحب, یہ آپ کا اس مسئلے پہ آپ کا اجماع ہے, ٹھیک ہے نا. جب اس مسئلے پہ آپ کا اجماع ہے تو آپ پہ اعتراض نہ کریں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے تلوار کیوں اٹھایا, ٹھیک ہے نا. نہیں آپ نے جو ہے, میں ایک بار پھر آخر بار اس بات کو دہرا دیتا ہوں, پھر آپ کی مرضی, آپ اس بات کو جیسے سمجھیں. میں نے آپ سے کہا کہ یہ روایت آپ نے پیش کری ہے, یہ روایت میں ہے جب بشرط کے خلیفہ وقت فرائض سے نہ روکتا ہو. اگر وہ فرائض سے روک دے گا تو اس پہ جہاد. کہاں وہ شیطان جو ہے نا, وہ شیطان وہ کہاں ہے, وہ دکھاؤ جو وہ نہیں. میں آپ کو دیکھیں, میں آپ کے یہ جو ہے پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ اشعری ماتریدی ہیں. یہ رسالت الی اہل الثغر ہے, تعلیف ابو الحسن الاشعری کا, ان کے امام کا ہے. یہ چھاپ مکتبۃ العلوم والحکم ہے, سنہ 2002 میں چھپی ہے, یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے. الاجماع الخامس والاربعون کہتا ہے ہمارے مذہب میں جو 45واں اجماع ہوا ہے. واجمعوا علی السمع والطاعة لأئمة المسلمین, ہمارا اجماع ہے کہ ہم سنیں گے اور طاعت کریں گے. سمع و طاعت کن کے لیے؟ مسلمانوں کے ائمہ کے لیے. وعلی ان کل من ولی شیء من امورهم ان رضا او غلبۃ, جو بھی شخص آپ کا خلیفہ بنتا ہے, چاہے وہ آپ کی رضا سے خلیفہ بن جائے, چاہے آپ کو تلوار کے زور سے قتل کر کے خلیفہ بن جائے. وامتدت طاعته, وہ خلیفہ بن جائے. من بر و فاجر, چاہے وہ نیک آدمی ہو چاہے فاجر و فاسق ہو. لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار و عدل, ان کے خلاف جائز نہیں ہے کہ آپ تلوار سے تلوار اٹھائیں, چاہے وہ جائر ہو چاہے عادل ہو. وعلى ان يغزو معهم العدو, اس کے کمان کے اندر آپ اس کے دشمنوں کے خلاف آپ پہ واجب ہے کہ تلوار اٹھائیں. خلیفہ کے دشمنوں کے خلاف آپ تلوار اٹھائیں. ويحج معهم البيت, اس کی طاعت میں جا کے حج کریں. وتدفع اليهم الصدقات, اور ان کو صدقات دے دیں. اذا طلبوها, اور جب وہ صدقات کی طلب کریں. ويصلى خلفهم الجميع الجمعہ والاعیاد, اور جمعہ اور اعیاد جو ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھیں. اور پھر یہاں پہ وقال الامام احمد بن حنبل نے فرمایا, اچھا, والجهاد ماض قائم مع الائمة بر او فجر لا يبطله جول الجائر ولا عدل عاد والجمعة والعيدان والحج مع السلطان وان لم يكونوا بررا تعودوا اتقيا. بہرحال تو یہ آپ کا اجماع ہے بھائی صاحب کہ وہ چاہے جائر بھی ہو چاہے ظالم بھی ہو, اس کے خلاف آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے.
ٹھیک ہے نا, اس کی طاعت بھی واجب ہے چاہے وہ اس کا حق آپ کا اٹھا رہا ہو. تو آپ یہ ادھر بالکل, اب پھر تو پتہ چل گیا کہ میں نے سوال کیا تھا کہ آپ کا عقل ہے یا نہیں ہے. میرا سوال بالکل صحیح ہے. جب آپ کا موقف ہی یہی ہے بھائی کہ خلیفہ کے خلاف خروج کرنا, چاہے وہ ظالم ہے چاہے وہ شیطان ہے, اس کے خلاف خروج کرنا حرام ہے, تلوار اٹھانا حرام ہے, تو پھر کیوں ادھر آ کے اعتراض کرتے ہو کہ علی علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھایا؟ عقل ہے یا نہیں ہے؟ تو اب جواب دے دو. ٹھیک, شکریہ.